کل پھر حاضر ہو جاؤں، کل بھی انشاءاللہ اسی وقت میں ممبر مل جائے گا، آپ تشریف لے آئیں گے، قدم بھر لیں گے، مولا آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ سورہ اعراف کی 11 نمبر آیت غالباً آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں نے، جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے اللہ نام لیے بغیر کسی خاندان سے گفتگو کر رہا ہے۔ نام نہیں لیا اللہ نے حمدانی صاحب، لیکن کسی خاندان کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، آیت ہے روایت نہیں، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ نام اللہ نے بھی نہیں لیا، ابھی میں بھی نہیں لے رہا، ہاں لیکن آپ کے دلوں پر نقش ہے، مسکراتے رہیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی خاندان سے کہ ہم نے سب سے پہلے تمہیں بنایا۔ جشن ہو گیا، آپ کی مرضی ہے، سب سے پہلے تمہیں بنایا۔ ثم، خدا کی قسم ہوتی اگر بات پہلے سے ذہن میں تو 1 گھنٹہ اسی میں پڑھا جا سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے ثم صورناکم، پھر ہم نے پہلے تمہیں بنایا، ثم پھر بہت وقت گزرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں۔ جو جشن منانے آیا ہے، پہلے تمہیں بنایا پھر تمہاری صورتیں بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اللہ کہہ رہا ہے پھر بہت زمانے گزرنے کے بعد ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ بہت اچھا لگتا ہے مجھے وہ بندہ جو آیت پہ بولتا ہے، کیونکہ قرآن سے بڑا مداح میں نے اس گھرانے کا دیکھا نہیں ہے۔ تھوڑا سا معیار سماعت کو بلند کیجئے گا، آیت کے مزاج پہ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ کوئی ہیں جو آدم سے پہلے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے تمہیں بنایا، تمہاری صورتیں ہم نے خود بنائی۔ پھر زمانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ تو جو آدم سے پہلے ہیں مولوی جی، انہیں اولاد آدم میں تو شامل نہ کیا۔ جو یا علی نہیں بول رہے ویسے مجھ سے ناراض ہیں یا مولا سے انبن چل رہی ہے؟ بھائی جشن کی رات ہے، یا علی کہہ لے۔ العلی الوالی، توجہ ہے؟ تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ آیت مکمل کر رہا ہوں پھر واپس آ رہا ہوں۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے لم تکن من الساجدین، کیونکہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے حالانکہ دنیا کے چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے ہیں۔ آج بھی گھر میں بزرگ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی کام آ جائے، کسی سے بات کرنا ہو تو اگر مصلی چھوڑنا پڑے تو اس کو تھوڑا سا پلٹ دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بچہ پوچھ لے بابا جی ایسا کیوں کیا ہے، کہتا ہے شیطان آ جائے گا، تو پتہ چلا وہ سجدے آج بھی کر رہا ہے۔ جاگیے گا خدا کے لیے۔ سجدے، ایک اور بات اسی کے اندر یاد آ گئی، وقت کے اندر کر لوں گا، ابھی میں نے حدیث بھی سنانی ہے آپ کو جو آیت پڑھی ہے۔ شیطان سجدہ آج بھی کر رہا ہے، وہ 6 لاکھ سال میں جو 2 رکعت پڑھتا رہا، اتنی عبادت کی، اتنے سجدے کی، اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں، کوئی جگہ اس نے چھوڑی نہیں جہاں سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا، یہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں۔ اب آپ جاگیں نہ جاگیں مرضی آپ کی ہے۔ تو صرف ٹکرے مارنے کو اللہ سجدہ نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا آدم کا سجدہ کرو، اور آدم کا سجدہ ہوا کیوں تھا؟ یہ آپ کے نوے امام نے جب ایک حکمدار کے دل میں نقش ہو گئی تھی تصویر سرکار جواد الائمہ کی، اور سجدے میں بھی جاتا تھا تصویر امام کی سامنے آ جاتی تھی۔ وہ بات آپ کو پوری نہیں سنانی، آخر بشر تھا، دل میں خیال آیا کہیں میرے سجدے کو حرج تو نہیں، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اب بات مبہم نہ رہ جائے نا۔ آیا 2 سال کے امام مبلغ وحدت بن کے چند بچوں کو توحید کا درس دے رہے تھے۔ حدیث لمبی ہے، پوری سنانا مقصد نہیں۔ وہی امام نے اس حکمدار سے خطاب کر کے فرمایا جانتا ہے اللہ نے آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ کہا مولا میں نہیں جانتا،
فرمایا اللہ نے ابھی آدم کے لیے نہ آب ہے، نہ گل ہے، نہ مشت خاک ہے، لیکن وہ علی کل شیء قدیر ہے، قدیر بالذات ہے۔ لا شیعت کے ذل سے اللہ نے حقیقت آدم کو نکالا اور آدم سے کہا میں تجھے وجود دوں گا، میں تجھے لباس دوں گا، میں تجھے بناؤں گا۔ جانتا ہے کیوں؟ آدم کی حقیقت نے کہا میرے اللہ میں نہیں جانتا، مجھے کیوں بنائے گا تو بتا۔ اللہ نے کہا یہ 14 میری محبت کے مرکز و محور ہے، ان کی محبت میں نے کائنات کو سجانا ہے۔ اور آدم میں ان کا نور تیری پیشانی میں رکھوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلوں یا بس کریں؟ ان کا نور تیری پیشانی میں رکھوں گا۔ یہ جواد الائمہ فرما رہے ہیں اپنے حبدار سے، فرمایا جیسے ہی حقیقت آدم نے یہ سنا سجدہ کیا، میرے اللہ جو تیری ذات کے عکس ہے، جو تیرے مظہر ہیں، جن کی محبت میں تو کائنات سجائے گا، ان کا نور میری پیشانی میں رکھے گا۔ اس نعمت پر آدم نے سجدہ کیا، آواز قدرت آئی آدم تو نے اس نعمت پر سجدہ کیا، اب فرشتے تیرا سجدہ کریں گے۔ بھائی اتنی سی بات تھی، تو وہ عنوان اور ہے، کسی اور طرف بات جاتی، واپس آئیے۔ ایک لمحہ میں رک جاتا ہوں جو ابھی آ کے بیٹھے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت؟ اللہ کسی سے کہہ رہا ہے ہم نے پہلے تمہیں بنایا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، اس کے بعد آدم کی بات ہے۔ اب یہی ترتیب ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ ساری رات میں آیت دورا کے پڑھوں، نہ آپ مطمئن ہوتے ہیں نہ میں راضی ہوتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے التوحید، شیخ صدوق علیہ رحمہ، اس میں حدیث موجود ہے اسی شہنشاہ کی جس کا جشن منانے بیٹھے ہو، جو ناطق قرآن ہے، صادق جعفر الصادق ہے۔ ایک جملہ کہوں، اللہ کی صفت صداقت کے مظہر اکمل و اتم ہے۔ قبلہ ہوتا یہ کراچی اور میں یہ جملہ کہتا، بہرحال آپ سوچتے رہ گئے، بہرحال سلامت رہیں آپ۔ قریب آئیے میرے تھوڑا ذہنی طور پر، جو جوان ابھی آئے ہیں تھوڑا سا مسکرائیے آتے ہی، تاکہ پتہ چلے آپ جشن میں آئے ہیں۔ حدیث سنیے، حوالہ میں نے دے دیا، ریکارڈ ہو رہا ہے، کتاب کا نام بھی بتا دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون ہے جنہیں اللہ نے بنایا؟ صورتیں بھی اس نے بنائی۔ آیت ذہن میں رکھ کے سنیے، چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ خلقنا فاحسن خلقنا وجعلنا فاحسن صورنا فاحسن صورنا وجعلنا عینہ فی عبادہ وَلِسَانَهُ النَّاطِقَ فِي خَلْقِهِ وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَةَ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَوَجْهَهُ الَّذِي يُؤْتَ مِنْهُ وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ۔ سفر میں نے کیا ہے، متن میں پڑھ رہا ہوں، پریشان آپ ہو رہے ہیں۔ ہمدانی صاحب جانتے ہیں میں اسی روانی سے پوری حدیث پڑھ دیتا، لیکن جب تک آپ ساتھ دیں گے تب تک جتنا پڑھ دیا اتنا ترجمہ، ورنہ آگے بھی حدیث سنا دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے تمہیں بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائی۔ اب ناطق قرآن چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَحْسَنَ خَلْقَنَا، فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے ہمیں بنایا اور ہماری خلقت کو حسین نہیں احسن بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ زندہ باد جو جڑتے جا رہے ہیں، کیا بنایا ہے؟ احسن بنایا۔ جو بولے ہیں شکریہ ممنون، جو خاموش رہ گئے تھوڑا سا اور قریب آئیے ذہنی طور پر، یوسف حسین ہے۔ اللہ اکبر، جو جشن منانے آیا یوسف حسین ہے، 14 حسین نہیں احسن ہے۔ کلام امام سے ثابت ہے، خلقنا حیدری العلی الوالی، احسن خلقنا، اللہ نے ہماری خلقت کو کیا بنایا؟ احسن۔ اب تھوڑا سا دل کے دروازے کھولیے،
قریب آئیے، کلام امام کو دل میں جگہ دیجئے۔ آپ کے چھٹے مولا فرما رہے ہیں ثم صورنا فاحسنا صورنا، پھر اللہ نے خود ہماری صورتیں بنائی ہیں۔ یا تو میری زبان میں وہ طاقت ہو یا مولا آپ کے دل کے دروازے کھول دے۔ اور صرف یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فَأَحْسَنَ صَوَّرَنَا، اور ہماری صورتوں کو بھی اللہ نے احسن بنایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، جو صورتیں اللہ خود بنا رہا ہے، اور بنانے کے بعد اللہ نے بنائی کیسی، اب یہی چھٹے امام بتا رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلے نا سرکار آگے۔ صورتیں بنائی کیسی، اللہ نے کیسی بنائی، چھٹے امام کی زبانی سنو۔ ہماری خطابت میں وہ طاقت نہیں، کوئی زمین سے پڑھنا شروع کرے عرش تک پڑھتا چلا جائے علم، وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ صورتیں اللہ نے کیسے بنائی؟ وہ خود بتا رہے ہیں، آپ سن لیجئے اور میرے ساتھ جشن منا لیجئے۔ فرماتے ہیں ان اللہ جعلنا اینہ فی عبادہ، اللہ نے اتنی احسن صورتیں بنائی ہماری کہ اپنے بندوں میں اللہ نے ہمیں اپنی آنکھ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جعلنا اینہ فی عبادہ، قبلہ میرے مولا جانتا ہے یہ متن، یہی حدیث میں نے ارادہ کیا ہے پڑھنے کا، ورنہ ذہن میں کچھ تھا۔ بندوں میں اپنی آنکھ بنایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لکھا ہوتا ہے کہیں آپ جاتے ہیں، خبردار رہیے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو شرارتی بندہ بھی وہاں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چال چلن اس کی کہ بھئی کیمرہ لگا ہوا ہے، توجہ ہے۔ اور مولا کیا فرما رہے ہیں، اللہ نے ایسی صورت بنائی کہ بندوں میں ہمیں اپنی آنکھ بنایا۔ تو پلاسٹک کے کیمرے کی آنکھ سے ڈرنے والے اللہ کی آنکھ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کی آنکھ تو سب کو دیکھ رہی ہے۔ اب جاگیے گا، رکا اس لیے ایک جملہ اس لیے پڑھ دیا کہ جوان تھوڑا سا میرے قریب آ جائے تاکہ اگلی بات سمجھے۔ وَجَعَلَنَا لِسَانَهُ النَّاطِقَ فِي خَلْقِهِ، پھر اللہ نے اپنی مخلوق میں ہمیں اپنی بولنے والی زبان بنایا۔ اللہ علی الوالی۔ یہی تو قبلہ بتا سکتا ہوں نا میں، ورنہ اور کیا بتاؤں آپ کو۔ ان کا پہلا اللہ کے گھر میں آیا، ابھی دیکھیے جاگ جائیں گے، ورنہ میں حدیث ہی پڑھتا۔ مولا علی کہاں ہے؟ اللہ کے پہلے امام کی بات کی میں نے، اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں آئے اور سارے باہر جمع تھے۔ 13 رجب میں نہیں پڑھ رہا، حدیث ہی پڑھتا، لیکن چند چہرے اور مسکرا لیں گے۔ میں نے اتنا سفر کیا ہے، ان کی مسکراہٹ یاد کرتے ہوئے آگے کا سفر طے ہو جائے گا۔ تو باہر بہت لوگ جمع تھے، 3 دن بی بی اندر رہیں ہیں، اور جب اللہ کے محبوب نبی میرے بعد آ کے جب جشن پڑھیں گے سرکار تو آپ سن لیں گے، ہیں جب محبوب نبی لے کر چلے اپنے بھائی علی کو تو لوگ اونٹ اٹھ کے دیکھتے تھے، نبی نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اگر آپ جاگ گئے تو کوئی پوچھتا تھا اے محمد دکھاؤ تو صحیح تمہارا بھائی ہے کیسا، کیونکہ ہر آنے والا بچہ یا نانکوں پہ جاتا ہے یا دادکوں پہ جاتا ہے، کچھ چاچا سے ملتا ہے، کچھ ماموں سے ملتا ہے۔ اب جو اتنے لوگ جمع تھے وہ اسی طلب میں جمع ہوئے تھے کہ دیکھے تو صحیح محمد کا بھائی کس پہ گیا ہے۔ لوگ پوچھتے تھے بتاؤ تو صحیح آپ کے بھائی کی ناک کیسی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے کان کیسے ہیں، جس کا دل دھک دھک نہیں حیدر حیدر کرتا ہے۔ اللہ کا محبوب نبی خاموش ہے، آواز قدرت آئی میرے حبیب بتاتا کیوں نہیں؟ کہا میرے اللہ بچہ جس گھر میں آئے گھر والوں پہ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا پھر انہیں بتا اس کی آنکھ دیکھو تو عین اللہ ہے، کان دیکھو تو اذن اللہ ہے، ہاتھ دیکھو تو ید اللہ ہے، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ۔ اللہ اکبر ہے۔ یہ پھر کبھی مولا نے چاہا اگر رجب میں آیا آپ کے درمیان
تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا کیا ہوا. لیکن ابھی رجب نہیں ہے، ربیع الاول ہے. جو بات شروع کی ہے اسی کی طرف بڑھتے ہیں. کہاں تک پہنچی؟ اپنی مخلوق میں مولا صادق فرما رہے ہیں بولنے والی زبان. کتاب کا نام التوحید، شیخ صدوق علیہ رحمہ. بولنے والی زبان بنایا. کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے جو ہاتھ سے بولتا ہو؟ نہیں، وہ بولنا دوسرا ہوتا ہے، زبان سے بولتا ہے نا. کوئی سینے سے بول رہا ہو، کانوں سے بول رہا ہو. کہاں سے بولتا ہے؟ زبان سے. تو مولا یہی فرما دیتے کہ ہم لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے. ناطقہ، بولنے والی زبان بنایا. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جن کے لب سلے ہوئے ہیں، کیا بنایا؟ بولنے. جس کی داد والی کھڑکی کو زنگ لگا ہوتا ہے اس سے داد میں مانگتا ہی نہیں. لیکن جشن کی رات ہے، تھوڑا سا مسکرا لوگے، میرے آنے کا مقصد پورا آ جائے گا. بولنے والی زبان بنایا. ناطقہ کا صیغہ استعمال کر کے چھٹے امام نے بتایا اب کوئی جبرائیل سے بولے یا آدم سے، اللہ نہیں، ہم بولتے ہیں کلیم اللہ کہلا. کوئی موسیٰ سے بولے، چاہے موسیٰ کلیم اللہ کہلائے، کہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں لیکن بولتے ہم ہیں. جہاں آپ اشارہ کریں گے میں چھوڑ دوں گا، آپ جمع ہو گئے. بولتے ہم ہیں. آگے چلیں. وَيَدُ اللَّهِ مَبْسُوطَةُ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ. یہ صورت بتا رہے ہیں چھٹے امام کہ اللہ نے ہماری صورت کیسے بنائی. اپنے بندوں میں اپنی آنکھ بنایا. اللہ نے اپنی آنکھ بنایا. اپنی مخلوق میں اپنی بولنے والی زبان بنایا. پھر میرے مولا فرما رہے ہیں اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق کے سروں پر اپنا پھیلا ہوا ہاتھ بنایا. سرکار یہ ایک ایک جملے پر ایک ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا کیونکہ جشن کی رات ہے نا، یہ پھیلا ہوا ہاتھ کیا ہے جس امام کا جشن منا رہے ہو؟ یہی چھٹے مولا ہیں. جب منصور لعین نے پہلی دفعہ بغداد بلایا تھا نا مدینے سے سرکار کو، تو دجلہ کے کنارے سرکار اترے. توجہ ہے آپ کی؟ جملہ ذہن میں رکھے گا حدیث کا، اسی سے مربوط ہے بات. ادھر بیٹا ادھر نہیں، کوئی بیٹھے رہے لیکن مجھ سے باتیں کرے. اللہ حیدری. توجہ، سرکار اترے دجلہ کے کنارے. تیزی کر رہا ہوں بالکل، حدیث آگے بہت باقی ہے، لیکن پھیلا ہوا ہاتھ مخلوق کے سروں پر. صورت کیسی بنائی اللہ نے ہماری. چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں نا. اب یہ پھیلا ہوا ہاتھ کیا ہے؟ جیسے اترے دجلہ کے کنارے سرکار کے ساتھ خادم بھی، صحابی بھی، غلام بھی، چھٹے امام، ایک بوڑھا شخص آ گیا. اور ہمدانی صاحب جانتے کانوں سے سن کر کانوں تک پہنچانے کی نہیں، آنکھوں سے پڑھ کر سماعتوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اور جس نے آنکھوں کا تیل نکالا ہو وہ چہرے کی رنگت پہچانتا ہے. کون کتنے فیصد جشن میں حاضر ہے؟ اگلا جملہ میں نے رہنے دیا، نہیں کہہ رہا جشن کی رات ہے. آگے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو. انا من شیعتک، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. امام نے فرمایا مقدر والے ہو جو ہمارا شیعہ ہو. اب یہاں سے پھر ایک آیت بھی سامنے آ رہی ہے، عنوان بھی، لیکن وقت کے اندر بات کرنی ہے. مقدر والے ہو، کہتے مولا ایسے نہیں آیا، ایک سوال لے کے آیا ہوں. آپ کے دلوں میں بھی جو سوال ہو چھٹے امام کی نالین کے صدقے پورے ہو جائیں، آپ کی نیک جائز شرعی حاجات پوری ہو جائیں. ہر بندہ یہاں سے جھولیاں بھر بھر کے اٹھے. خوشیوں کی رات ہے، مسکرا دیجئے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں. وہ دلوں میں رکھیے گا. کہنے لگا سرکار سوال لے کے آیا ہوں. پھیلا ہوا ہاتھ ذہن میں رکھیے گا. امام نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے عرفنی نفسکا، مولا اپنی حقیقی معرفت کروائیے. سرکار پڑھوں یا یہیں سمیٹوں؟ اپنی حقیقی کہ جعفر الصادق کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کون ہیں بتائیں. امام نے فرمایا اچھا تو ہماری معرفت لینے آیا ہے، ہماری حقیقی معرفت؟ جی مولا. جو خادم کھڑے تھے قریب، امام نے انہیں حکم دیا اسے اٹھاؤ اور دجلہ دریا میں پھینک دو.
اب مسکراتے رہیے گا، اٹھا کے دریا میں پھینک دو۔ آپ نے تو واہ واہ کی، ہاتھ اٹھائے، اتنے سالوں بعد جو سن رہے ہیں، اب ذرا سوچے اس پہ کیا گزری۔ بابے پہ جو بزرگ آیا تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا، تیرنا جانتا تھا، ہاتھ پیر مار کے کوشش کر کے کنارے پہ آ گیا، تعجب سے آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا اپنی معرفت کرائیں، یہ امام نے کیا کیا، مذاق ان کی شایان شان نہیں۔ ابھی حیرت سے کھڑا ہوا ہی تھا، پھر امام نے فرمایا غلاموں سے دیکھ کیا رہے ہو، دوبارہ پھینکو اسے دریا میں، آ گئے گا خدا کے لیے۔ غلاموں نے پھر اٹھایا، پھر پھینک دیا۔ آدھا گھنٹہ بھی یہ واقعہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں واپسی حدیث کی طرف آنا ہے نا، اس لیے جلدی کر رہا ہوں۔ پھر پھینک دیا، اب جتنی توانائی بچی تھی پھر تیرتا ہوا، کچھ گھوتے لکھائے، کنارے پہ پہنچ گیا، اب رہا نہیں گیا۔ آگے کہتا ہے مولا بڑی عجیب بات ہے، میں کہتا ہوں اپنی معرفت کرائیں، آپ مجھے دریا میں پھینک رہے ہیں، میری سفید ریش کا بھی خیال نہیں کیا، میں ڈوب کے مر جاؤں تو کیا ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ امام نے اسے جواب نہیں دیا، خادموں سے پھر کہا دیکھ کیا رہے ہو، ذرا دور کر کے پھینکو اسے، آپ میرے قریب آئیے گا، ذرا دور کر کے پھینکو۔ اب انہوں نے پکڑ کے جشن کی رات سمجھانے کے لیے تاکہ آپ خوش ہو جائیں، ہاتھ سے پکڑا، ٹانگوں سے ایسے، سمجھتے ہیں نا، وہ دیکھیں یہ بالکل میرے ساتھ پوزیشن میں ہے، اگر ہم دونوں پکڑیں تو ایسا ہی ہوگا، اور ایسے کر کے دور کر کے نا سینٹر میں جا کے وسط میں دریا کے گرا۔ اب علی والو طاقت تو وہی تھی جو پہلی 2 دفعہ میں صرف کر چکا، بوڑھا آدمی تھا، اب ہاتھ پیر میں توانائی رہی نہیں، کبھی ادھر موج کبھی ادھر موج، دریا کے تھپیڑے۔ جب اس نے دیکھا نا اب کنارہ بہت دور ہے، اب میں کنارے تک پہنچ نہیں سکتا، اب ڈوب کے مر جاؤں گا۔ اب جو بندہ جشن منانے آیا ہے پورے خلوص سے، پورے دل سے اس نے اللہ کو یاد کیا، کہتا ہے میرے اللہ تو ہی زندگی دینے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، مجھے بچا لے، بس یہ کہنا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے چھٹے امام نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کا ہاتھ اٹھتا تھا کیوں نہیں اٹھایا؟ اچھا بلایا، وہ باہر جو بیٹھے ہیں ٹھنڈی ہوا میں، بلایا اللہ کو، ہاتھ امام کا آیا، حضور امام نے واپس بلایا، اب جو ہی آیا باہر قدموں میں گر گیا، قدم چوم چوم کے رو رو کے کہہ رہا ہے مولا میں پہچان گیا، بس میں پہچان گیا۔ حدیث کا جملہ ذہن میں رکھے گا، یہ علم لگے ہوئے مولا جانتا ہے میں نے یہیں کھڑے کھڑے جو پڑھ رہا ہوں یہ ربط یہیں بنایا ہے، ورنہ ارادہ کچھ اور تھا، توجہ رکھے گا۔ روتا رہا مولا میں پہچان گیا، میں پہچان گیا، مجھے عرفان حاصل ہو گیا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے تو خود ہی باضد تھا، ورنہ ہمیں کیا ہے تیرے بڑھاپے کو مبتلا مصیبت کرتے، تو خود ہی باضد تھا نا کہ اپنی معرفت کرائے۔ اب روتا ہوا جانے لگا، جو تو خوشی سے واہ واہ کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، وہاں کچھ ایسے لوگ تھے ان کے سمجھ نہیں آیا، کچھ ایسے تھے اس کے پیچھے دوڑے، کہا یا شیخ کیف، رو رہا تھا، رک جا، یہ تو بتا ہوا کیا ہے، سچ میں تو نے پہچانا ہے یا صرف جان چھڑانے کے لیے بول رہا ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا کہ تم کہتے تھے اپنی معرفت کرائیں اور وہ تمہیں دریا میں پھینک دیتے تھے، 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، تیسری دفعہ تو نے کہا میں پہچان گیا، ہمیں تو بتا ہوا کیا؟ اب حدیث کا جملہ ذہن میں لائے چھٹے امام کے، اللہ نے اپنی مخلوق کے سروں پر پھیلا ہوا اپنی رحمت کا ہاتھ بنایا، کہتا ہے جب تیسری دفعہ میں دریا کے وسط میں تھا، مجھ میں توانائی تھی نہیں، میں تیر سکتا نہیں تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں ڈوب کے مر جاؤں گا، میں نے پورے خلوص سے اللہ کو آواز دی، میری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور میں نے دیکھا پوری کائنات میں جعفر الصادق کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر ہے، پوری دنیا میں کائنات میں امام پھیلا ہوا ہے، عرفان امام یہ ہے، امام پوری کائنات میں محیط،
ہر جگہ مجھے جعفر الصادق نظر آئے. تو یہی امام فرما رہے ہیں اللہ نے ہمیں, آگے چلیں حدیث لے کے, ہمدانی صاحب نے جو وقت دیا تھا وہ تو ہو گیا, اب آپ کی توجہ سے پڑھنا ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کے سروں پر اپنا رحمتوں والا, اب مجھے بتاؤ جو جشن میں آئے ہو, چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں بنایا, قرآن کی آیت کے ساتھ میں نے حدیث, بالکل وہی لفظ. پھر ہماری صورتیں بنائی, کیسے بنائی؟ اپنے بندوں میں اپنی آنکھ بنایا, اپنی بولنے والی زبان بنایا, اپنے مخلوق کے سروں پر پھیلا ہوا اپنے کرم کا ہاتھ بنایا. اب ایمان سے بتاؤ جو جشن منانے آیا ہے, جس کے منہ میں زبان ہے, جسے یہ یقین ہے کہ اللہ کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے, اور جس کے سر پہ ان کا ہاتھ ہے, وہ جشن میں آ کے اللہ کی زبان کے ذکر میں نہ بولے تو پھر کہاں بولے گا؟ سڑکوں پہ بولنا ثواب نہیں ہوتا, یہاں پہ بولنا ثواب ہوتا ہے. جانو میرے ساتھ ہو, آگے چلیں. فرمایا وَوَجْهَهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ, صورت کیسی بنائی اللہ نے, بات وہی چل رہی ہے. پھر چھٹے امام نے فرمایا پھر اللہ نے ہم 14 کو اپنا عطا کرنے والا چہرہ بنایا. کون سا والا چہرہ بنایا؟ عطا کرنے والا چہرہ. اب قرآن میں آیات کی قطار ہے, جہاں یہ ذکر ہے وہ عنوان علیحدہ ہے, لیکن ایک آیت ایک حدیث سن لو, یہ بھی آپ کے 10ویں امام کی حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں اِذَا قَامَ الْعَبْدُ لِعِبَادَتِهِ يُوَاجِهُ اللَّهُ بِوَجْهِهِ. فرماتے ہیں جب بھی کوئی عبادت کرنے والا عابد اٹھتا ہے, اللہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے لے آتا ہے. آپ کی محبت میں حدیث پڑھ دی ہے میں نے, لیکن چہرے گلاب ہونے چاہیے تھے. اللہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے لے آتا ہے. یہ معصوم کی حدیث ہے, اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. سورہ بقرہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے, تم جس طرف بھی منہ پھیرو گے اللہ کو نہیں, وجہ اللہ کو اللہ نے اپنا آپ بندے تو کافی سارے تھے, باہر والے یا علی نہیں کہتے, یا اندر والوں کی ڈیوٹی ہے. زندہ باد, سلامت رہیں. ہماری کتابوں میں تو اس نعرے کے فضائل اتنے ہیں کہ کیا بتائیں. ایک پورا خمسہ ہی پڑھا جا سکتا ہے, نہیں پڑھا تو زیادہ جا سکتا ہے, طالب علم ہوں نا, میں اپنے کم علمی کا اعتراف کر رہا ہوں. لیکن برادران اہل سنت کے ہاں بھی میں نے دیکھا ہے, ان کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. رسول فرماتے ہیں جنت کا دروازہ سونے کا ہے, اور اس پہ سرخ یاقوت کا کنڈا لگا ہوا ہے. جب کنڈا دروازے سے ٹکرتا ہے تو ٹن کی نہیں, علی علی کی صدا. وجہ الذی یؤتی منہ, نگر نگر گلی گلی علی نعرہ زندہ باد. انشاءاللہ کل بھی مولا نے چاہا تو انشاءاللہ آپ بھی چلے آئیں گے, ہم بھی چلے آئیں گے. وقت سے آ جائیے گا, کیونکہ ہم بھی وقت سے آ جائیں گے. ہم دور سے آئیں گے چل کے, آپ تو یہیں سے آ جائیں گے چل کے انشاءاللہ. تو جب آغاز سے بیٹھیں گے نا تو مجھے بھی پڑھنے میں لطف آئے گا, آپ کو بھی سننے میں, پھر مجھے بار بار دہرانا نہیں پڑے گا.
آیت ذہن میں ہے جو پہلے منٹ سے بیٹھے دلاور شاہ جی ہیں، اپنے بندوں میں اپنی آنکھ بنایا، اپنی بولنے والی زبان بنایا، اپنے کرم کا پھیلا ہوا ہاتھ بنایا، اپنا عطا کرنے والا چہرہ بنایا۔ کیا کرنے والا؟ عطا کرنے والا، عطا کرنے والا۔ تو یہ اللہ کا عطا کرنے والا چہرہ ہے۔ اب کوئی بدبخت اللہ کے چہرے سے ہی اپنا چہرہ ہٹا لے۔ توجہ ہے آپ کی کہ میں نے کیا کہا ہے؟ ہٹا تو نہیں سکتا، آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا تھا، ہٹا تو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جس طرف بھی منہ پھیرو گے میرے چہرے کو ہی پاؤ گے۔ اور کعبے میں بھی بلا کر اللہ برینڈ کے کپڑے اتروا کر، علاقے کے سوٹ اتروا کر، احرام بدوا کر، چکر لگوا کر، طواف کر لو، طواف کروا کر، وہاں جھکا کر کہتا ہے جھک، دیکھ نشان نظر آ رہا ہے۔ ہاں اب میں آپ کا مزاج سمجھ گیا۔ ایک بات کر کے واپس آتا ہوں حدیث کی طرف، کیونکہ میں سمجھ گیا جوان بول رہے ہیں اور کس بات پر بول رہے ہیں۔ وہ نشان کون سا ہے؟ وہی والا جب مولا آئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنے سال گزر گئے، کعبے کی مرمت بھی ہوتی رہی، اور اب تو دیکھو اتنا جدید دور ہے، ایک سے ایک کیمیکل، ایک سے ایک انجینئر کوشش کرتے رہتے ہیں، نشان نہیں مٹتا، نشان نہیں مٹتا، نشان پھر آ جاتا ہے۔ جملہ کہوں، اللہ اپنے گھر میں علی کی آمد کا نشان رکھے، اس کی توحید پر داغ نہیں آتا۔ میں اپنے گھر پہ یا علی مدد لکھ لوں، بدعت کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ سلامت رہے۔ کل آئیے گا ٹائم سے، کل میں آپ کے مزاج پہ پڑھوں گا، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو بات شروع کی اسے مکمل کریں۔ یہاں تک تو چھٹے امام نے بتایا کہ اللہ نے ہماری صورتیں بنائی کیسی۔ اب امام فرما رہے کیا؟ وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ، فرماتے پھر اللہ نے ہمیں اپنے آپ تک یعنی خدا تک پہنچنے والا دروازہ بنایا۔ ہم وہ ابواب الہی ہیں، وہ باب ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے، جو اس دروازے سے نہیں آتا، جو اس رسول نے فرمایا تھا نا، انا دار العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأتها من بابها۔ وہ حدیث کے تو آپ سارے حافظ ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہ اتنی ہے، میں العلم کا مدینہ ہوں، شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن جب یہاں فرمایا نا انا دار العلم، میں العلم کا گھر ہوں، جاگیے گا خدا کے لیے ہے، وَعَلِيٌ بَابُهَا، اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ تو یہاں سرکار نے جملہ بڑھایا، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا۔ اب اللہ جانے رسول کی نگاہ کہاں تک تھی، فرمایا اور جسے العلم کی ضرورت ہو دیواریں نہ پھلانگے، دروازے سے آئے۔ ہیں وہ دیواریں نہ پھلانگے، دروازے سے آئے۔ قبلہ شاعر آل عمران، عالمی شہرت یافتہ جناب سینئر شعرا شوکت رضا شوکت صاحب ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں، اور جیسے ہی یہاں پہنچیں گے میں منبر چھوڑ دوں گا۔ ایک جملے کی اجازت ہے، اس کے بعد آپ جمائی اس لیے ہے۔ یہاں تک تو چھٹے امام نے بتایا کہ اللہ نے ہمیں توجہ ہے ہماری صورتوں کو بنایا کیسے۔ ایک جملہ پہنچ گئے ہیں، زحمت انہیں زیادہ دینی نہیں ہے، ایسے میں ذکر کو زحمت نہیں نعمت کہتا ہوں، لیکن بندے تھک جاتے ہیں اور آپ کو انتظار تھا، وہ شخصیت آ گئی۔ توجہ، پھر میرے مولا فرماتے ہیں وَبِنَا أَسْمَرَتِ الْأَشْجَارُ وَأَيْنَعَتِ السِّمَارُ
وجرات الانہار وبعبادتنا عبد اللہ ولولا نحن ما عبد اللہ. چھٹے مولا فرماتے ہیں ہماری وجہ سے درخت پھلدار ہوتے ہیں. وہ ہم ہیں جن کی وجہ سے ثمر پختہ ہوتے ہیں. وہ ہم ہیں جن کی وجہ سے نہریں جاری و ساری ہوتی ہیں. منبر پہ اعتراف کر رہا ہوں, درمیان میں بہت سارے جملے چھوڑ دیے. حدیث کا آخری جملہ یہی ہے. میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں وَبِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهِ, فرماتے ہیں ہم نے اس کی عبادت کی تو وہ معبود کہلایا. وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهِ, فرمایا اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی. التوحید شیخ صدوق چوتھی دفعہ آخر میں بھی حوالہ دے دیا. مولا صادق فرما رہے ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی جن کی وجہ سے عبادت کا وجود قائم ہے. وہ عبادت میں آئے خراب نہیں ہوتی, مقبول ہو جائے. سلامت رہے.